نماز پڑھتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو کتنی بو آ رہی ہے اس سے، کپڑے نہیں بدل کے آیا، نماز پڑھتے ہوئے بھی ساتھ والے کے بارے میں برا سوچ رہے۔ میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا عاجزی جب پیدا ہوتی ہے، انکساری جب پیدا ہوتی ہے، جب تواضع آتی ہے، پھر انسان بنتا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے، پھر اس کے اندر تبدیلی آ جائے۔ ہم زیادہ کے چکر میں نکلے تو بڑا کچھ کچل کے آ گئے، بڑا کچھ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عاجزی، انکساری اور سادگی اور قناعت ان کو اپنا کے رکھا، سینے سے لگا کے۔ یہ نہیں کہ مال نہیں آیا، تبوک کے بعد فتوحات ہوئی تو لاکھوں دینار آئے، بحرین سے لاکھوں دینار آئے حضور کے زمانہ ظاہری میں، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں ہمارے گھر میں 4 دن کے بعد ہی روٹی پکی ہے، ہم نے ایک وقت ہی کھانا کھایا، لاکھوں روپیہ آیا ہے پر ہمارے گھر کے اندر جو کھانا آیا ہے وہ سرکہ ہی آیا ہے۔ ہم نے رات اگر روٹی بچ گئی ہے تو سویرے اٹھ کے رات والی کھائی ہے۔ ہمارے گھر کے اندر وہی حالات رہے، اس لیے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری دنیا سے حاصل کرنے نہیں آیا، میں تو مسافر کی طرح وقت گزارنے آیا۔ جب آج سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان کی بڑی تعریف لکھی ہے فتاوی رضویہ میں۔ یہ سلسلہ رفاعیہ کے شیخ ہیں، مصر کے اندر سلسلہ رفاعیہ اور شاذلیہ بہت سارے لوگ اس سلسلے میں مرید ہیں۔ سید احمد کبیر رفاعی اتنے بڑے صوفی تھے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دینے گئے۔ سید احمد کبیر رفاعی حاضری دینے گئے تو جب نبی پاک کے گنبد پہ پہنچے تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں قبر دیکھنے نہیں آیا، میں تو دیدار کرنے آیا۔ نبی پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ ہم سب کو وہاں حاضری نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو بار بار یہ موقع عطا فرمائے۔ حضور یہ تو زیارت میں کرتا رہتا تھا، دیدار کرنے آیا، یہ کہہ کے رونے لگے، اتنی دیر روئے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنا دست مبارک قبر سے باہر نکال دیے، ہاتھ مبارک باہر آیا اور 10,000 لوگوں نے دیکھا۔ سید احمد کبیر رفاعی اتنے بڑے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک باہر نکالا، 10,000 لوگوں نے دیکھا۔ کسی نے حضرت سید احمد کبیر رفاعی سے پوچھا اتنا بڑا مقام کیسے ملا کہ بابا اتنا بڑا درجہ؟ تو بابا جی کہنے لگے زندگی میں کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا، کبھی کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھا تو اللہ نے۔ اب یہاں بھی لوگوں کو شک ہوگا جی کیسے باہر آیا، تو بخاری سنا دیتا ہوں مسئلہ ذرا حل ہو جائے۔ مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی تو کہتے ہیں کہ دیوار نہیں تعمیر کرتے وقت نا دیوار گری تو ایک پیر باہر آ گیا، ایک دیوار گری، یہ بخاری کے لفظ ہے۔ پیر کو دیکھا تو کہتے ہیں ہاتھ رکھتے تھے تو اس میں بالکل ایسے تھا جیسے خون سائیڈوں پہ ہو گیا، بالکل زندہ۔ شور ہو گیا کہ یہ نبی پاک کا قدم مبارک ہے، حضور کا۔ بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے، علماء کو بلایا، پیر دیکھا تو کہنے لگے نبی پاک کا نہیں، یہ تو سیدنا فاروق اعظم کا ہے۔ جب یہ کہا نا فاروق اعظم کا ہے تو پھر ایک شور اٹھا کہ یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو پھر سرکار کا عالم۔ یہ بخاری ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ لیکن نا اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو اس کے لیے بھی آپ کو عنوان مل جائیں گے، اور اگر سمجھنا ہے اپنے آپ کو بڑھا تو اس کے لیے بھی موقع مل جاتے ہیں۔